السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فیضان رمضان ٹرانسمیشن بزم اصلاح معاشرہ کے ساتھ سیزن 2 جس کی آج دوسری نشست ہے، اور الحمدللہ ہمارے مہمان خصوصی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شفیق الرحمٰن رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے شریک بزم ہیں۔ اور آج جو ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع ہے وہ روزہ، کہ کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس کے متعلق سوالات و جوابات ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوالات کے سیشن کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ علامہ صاحب آج جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں واٹس ایپ کی طرف سے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اچھے انداز سے آپ سے سوالات کر سکوں، تاکہ ہمارے جو ویورز اور آڈینس ہیں انہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات مل جائیں۔ انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ کس چیز سے افطار کرنا سنت ہے، نیز افطار کی دعا کون سی ہے اور اسے کب تک پڑھنی چاہیے، کب پڑھا جائے؟ افطار جو ہے تر کھجور سے کریں یا خشک کھجور سے یعنی چھوارے سے کریں، پانی سے افطار کرنا یہ سنت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ افطار کی جو دعا ہے عمومی طور پر ہم لوگ وہ افطار سے پہلے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ دعا ہم نے افطار کے بعد پڑھنی ہے۔ تو دعا یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اگر مؤذن کی اذان پر روزہ افطار کر لیا اور افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اگر مؤذن کی اذان پر افطار کر لیا تھا اور افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا تو وہ روزہ نہیں ہوا۔ اس لیے میں بارہا بھی کہتا ہوں، ہم نے پہلے حصے میں بھی کہا ہے کہ مؤذن کے اذان کا انتظار نہ کریں، آپ کے پاس درست گھڑی ہو، درست کیلنڈر ہو، پھر اس روزے کی رمضان کے بعد قضا کرنی ہوگی۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا تو کیا بقیہ دن بھر کھا پی سکتے ہیں یا روزہ دار کی طرح ہی بھوکا پیاسا رہنا ہوگا؟ اگر غلطی سے روزہ ٹوٹا ہے بھول کر، یعنی اس میں آپ کو معلوم نہیں تھا میں روزے دار ہوں، وہ تو غلطی سے روزہ ٹوٹا ہے، آپ کا روزہ برقرار ہے، آپ سارا دن ظاہر روزے کی حالت میں گزاریں گے۔ اور غلطی سے روزہ ٹوٹا ہے یوں کر کے کہ آپ کو یاد تھا کہ میں روزے دار ہوں، مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے میں روزے دار ہوں، پھر بھی آپ کے حلق سے نیچے پانی چلا گیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے۔ سارا دن روزے دار کی طرح بھوکے پیاسے رہیں گے اور بعد رمضان میں اس کی قضا کریں گے۔ تو اب روزہ جو ٹوٹ گیا غلطی سے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کھانا پینا شروع کر دیں۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بار بار منہ خشک ہو جائے تو کیا ٹھنڈے پانی سے کلیاں کر سکتے ہیں؟ ٹھنڈے پانی سے کلیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس پر یہ واویلا کرنا، ہائے روزہ لگ گیا، روزے نے مار ڈالا، بار بار کلیاں کرنا، واویلا کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب اس کے علاوہ اگر روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار نہایا جائے؟ ہاں تو اس کا بھی جواب اسی طرح ہی ہے کہ بالکل آپ نہا سکتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، مگر اس پر واویلا کرنا اور روزے کو معاذ اللہ کوسنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آپ بالکل ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب کیونکہ ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ عورتوں کے متعلق بھی ہیں، واٹس ایپ کے صورت میں جو ہمیں موصول ہوا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو اور حاملہ عورت کے لیے روزے رکھنے کے کیا حکم ہوگا؟ حاملہ عورت روزے رکھے گی، ایک صورت ایسی ہے جس میں اس کو رخصت دی گئی ہے، مثال کے طور پر اگر وہ روزہ رکھ لے گی تو اس کو اپنی جان کا بھی خدشہ ہوگا، ظاہر پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بھی جان کا جانے کا خدشہ ہے، تو پھر اس وقت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اچھا علامہ صاحب اسی کے علاوہ اگر وہ دودھ پلانے والی عورت ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم اس کے ہوگا؟ لیے بھی یہی حکم ہے، دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی اگر وہ روزہ رکھے گی تو ظاہر بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، تو بچہ پھر روئے گا بھوک، رمضان کے بعد پھر ان روزوں کی قضا کرے گی۔ جزاک اللہ خیر علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہو وہ بے ہوشی سے عالم میں ہو تو کیا بے ہوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بے ہوشی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ایک صورت ایسی ہے کہ مثال کے طور پر اس کو بے ہوشی کے لیے کوئی چیز سنگھوائی گئی ناک کے ذریعے یا کوئی حلق سے کوئی چیز اتاری گئی، پھر تو روزہ ٹوٹے گا۔ ویسے اگر کوئی شخص طبی عارضے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جیسے کہ بے ہوشی کے عالم میں یہ بھی فزیکل ٹرم ہے، اگر اسی طرح کوئی بندہ بیمار ہو، شوگر کا مریض ہو، تو کیا شوگر کے مریض حالت روزے میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل لگا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن وغیرہ لگانا شوگر کے مریضوں کے لیے بالکل ظاہر ہے، امر مجبوری لگواتے ہیں تو اس میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
تو حضرت ایسے کوئی مریض جو کہ روزہ نہیں رکھتا تو کن کن مریض کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں؟ اس وقت مریض کو رخصت ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر اس کو یہ کہے کہ جناب آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اگر آپ روزہ رکھو گے آپ کا مرض بڑھ جائے گا، اور ڈاکٹر اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے کہ واقعتاً اس کا مرض بڑھ جائے گا یا اس کو مرض تو ہے، وہ پھر دیر پا جا کے چلتا رہے گا، دیر سے جا کے مریض ٹھیک ہوگا، تو اس وقت پھر روزے کی رخصت ہے، بعد میں اس کی پھر قضا کرے گا۔ جزاک اللہ حضرت۔ اچھا اسی کی ذرا اگر روزے کی حالت میں وضو یا غسل کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اب روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، اس کی دو صورتیں، نمبر ایک، اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا پھر بھی حلق سے پانی نیچے اتر گیا غلطی سے، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، مگر سارے دن وہ روزے دار کی طرح رہے گا، رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا سر، عورتوں کے حوالے سے مزید سوالات ہیں ہمارے پاس کہ اگر روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو جائے اب روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اور اگر حیض یا نفاس شروع ہونے کی وجہ سے کسی روزہ ٹوٹ جائے تو کیا بقیہ دن بھی کھا پی سکتی ہے؟ بالکل بقیہ دن کھا پی سکتی ہے، مگر یہ کوشش کرے کہ چھپ چھپا کے کھائے، روزے دار کے سامنے نہ کھائے، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ سارے دن وہ بھوکھی ہی رہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا اگر آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ برقرار رہے گا؟ جی بالکل، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منع کیا گیا، کیونکہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اکثر اوقات اس کا دوائی کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو دوا روزے کی رات میں آنکھ میں ڈالنے سے منع کیا گیا۔ جزاک اللہ حضرت۔ اچھا سر، اسی طریقے سے کان میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کان میں دوا ڈالنا اس وقت جائز ہے اگر کان کا پردہ سلامت ہے، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر کان میں دوا وغیرہ نہیں ڈال سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو پھر دوا وغیرہ ڈال سکتے ہیں، تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ جزاک اللہ حضرت۔ اچھا اسی طریقے سے مزید ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ مریضوں کے حوالے سے ہی ہیں کہ اگر دمے کا مریض ہو اور سانس کے لیے وہ انہیلر استعمال کر سکتا ہو تو کیا اس انہیلر کے استعمال کرنے سے روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ دوائی کے کچھ ذرات ہوتے ہیں جو حلق سے وہ معدے تک پہنچتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کو استعمال کرنے سے روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا، اس سے ضرور احتیاط کرنی چاہیے روزے کی حالت میں۔ حضرت اسی روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اگر اسی طریقے سے اگر کیا کسی کو خون دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی اس میں آپ انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانا یا خون ٹیسٹ کروانا یا خون کی بوتل کسی کو دینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ اب عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات آپس میں گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا گالم گلوچ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے روزہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ گالم گلوچ، غیبت، چغل، بہتان، الزام تراشی، ان ساری چیزوں سے روزہ برقرار رہے گا، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دانتوں سے خون نکل آئے اب روزے کا کیا حکم رہے گا؟ اگر دانتوں سے خون نکل کر حلق میں پہنچا اور حلق میں خون کا ذائقہ کثیر مقدار میں محسوس بھی ہوا تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اگر حلق میں نہیں پہنچا اور تھوک دیا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ تو یہ آج کے ہمارے سوالات تھے جو کہ 21 سوالات اور جوابات پر مشتمل تھے، اس کے الحمدللہ علامہ صاحب نے ہمیں بہت ہی اچھے انداز سے اور بہت باریک بینی سے ہمیں بتایا کہ فزیکلی طور پہ، مینٹلٹی طور پہ کس طریقے سے ہم روزوں کی افادیت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے روزوں کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے آئندہ سیشن میں موجود رہیں گے اور ہمارے اس ویڈیو کو ضرور وائرل کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔